رب العالمین ہمیں مکمل قرآن سیکھ کر سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دنیا میں، قبر میں، میدان محشر میں، آخرت میں، جنت میں قرآن کو ہمارا حقیقی ساتھی، رفیق اور قرین بنائے۔ قرآن کے نور سے ہمارے سینوں کو روشن اور منور فرمائے۔ سورۃ الحدید کی آیت نمبر 28۔ اللہ رب العالمین ان لوگوں کو خطاب فرما رہا ہے جو اہل کتاب ہیں، یعنی یہودی اور عیسائی۔ جب بھی قرآن میں کہا جاتا ہے یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، تو اہل کتاب سے مراد ہوتے ہیں توریت اور انجیل کے ماننے والے۔ اس آیت کریمہ میں توریت اور انجیل کے ماننے والوں کو خطاب کیا گیا کہ جو حضور علیہ السلام کی آمد سے پہلے موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام توریت اور انجیل پر ایمان لائے، اور وہ اس انتظار میں تھے کہ کب نبی آخر الزماں تشریف لائیں تو ہم ان پر ایمان لائیں۔ لیکن جب حضور علیہ السلام بنی اسرائیل کی جگہ بنی اسماعیل میں تشریف لائے تو اکثر اہل کتاب نے آپ کو ماننے سے انکار کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ان اہل کتاب کو، ان ایمان والوں کو خطاب کر کے ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ یا ایمان والوں سے مراد اہل کتاب، یعنی وہ جو موسیٰ اور عیسیٰ علیہم السلام پر ایمان لائے، انہیں خطاب ہے۔ ان سے کہا گیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وآمنوا برسولی، اور اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ۔ یعنی تم یہ کہتے ہو کہ ہم موسیٰ اور عیسیٰ پر ایمان لانے والے ہیں، توریت اور انجیل کے ماننے والے ہیں، تو اللہ سے ڈرو اور ان پر ایمان کا دعویٰ ہے، تو اب تم نبی آخر الزماں پر بھی ایمان لاؤ، کیونکہ ان کے ایمان کے بغیر تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ ہم اہل کتاب ہیں، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، لیکن حضور علیہ السلام کا انکار کرے تو در حقیقت وہ ایمان والا ہے ہی نہیں، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے بھی حضور علیہ السلام کی آمد کی خوشخبری سنائی، عیسیٰ علیہ السلام نے بھی حضور علیہ السلام کی آمد کی خوشخبری سنائی، اور ان دونوں نبیوں نے اپنی اپنی امتوں سے یہ عہد و پیمان کیا کہ اگر تم اپنے زمانے میں نبی آخر الزماں کو پاؤ تو ان پر ایمان لاؤ۔ تو اللہ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وآمنوا برسولی، اور اس کے رسول پر یعنی حضور علیہ السلام پر ایمان لاؤ، یؤتکم کفلین من رحمتی، اللہ تمہیں اپنی رحمت کے 2 حصے عطا فرمائے گا۔ ایک کافر اگر حضور علیہ السلام پر ایمان لائے گا، جیسے کفار مکہ میں سے، تو اسے صرف حضور علیہ السلام پر ایمان لانے کا صلہ دیا جائے گا، لیکن جو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھنے والے ہیں یا عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھنے والے ہیں، اگر وہ حضور علیہ السلام پر بھی ایمان لائیں گے تو اللہ انہیں 2 حصے عطا فرمائے گا، ایک اپنے نبی پر ایمان لانے کا اور ایک حضور علیہ السلام پر ایمان لانے کا۔ یؤتکم کفلین من رحمتی، اللہ تمہیں اپنی رحمت کے 2 حصے عطا فرمائے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا، اور تمہارے لیے نور بنا دے گا، تمشون بہ، جس کے ذریعے تم چلو گے، پل صراط پر۔ پل صراط جو انتہائی تاریک ہے، اندھیری راہ ہے، اس پل صراط پر اللہ تمہیں ایمان کا نور عطا فرمائے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور تمہیں بخش دے گا۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بہت بخشنے والا، بے حد رحم فرمانے والا ہے۔
جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو شیطان ہے، شیطان لعین ایمان سے، نیکیوں سے روکتا ہے۔ اس نے یہودیوں اور عیسائیوں، اہل کتاب کے دل میں یہ بات ڈالی کہ یہ فرمایا گیا کہ اگر تم ایمان لائے تو تمہیں رحمت کے 2 حصے ملیں گے، تو اگر تم حضور علیہ السلام پر ایمان نہیں بھی لائے تو بھی رحمت کا 1 حصہ تو تمہیں ملے گا ہی ملے گا۔ تو اس طرح اس نے ایمان لانے سے روکا، اور اس نے یہ وسوسہ ڈالا کہ اگر تم حضور پر ایمان نہیں بھی لائے تو بھی اپنے نبی پر ایمان لانے کا 1 حصہ تو تمہارا پکا ہے، اور یہ بشارتیں تمہارے لیے ہیں۔ استغفر اللہ العظیم۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے آیت نازل فرمائی اور ارشاد فرمایا، یہ جو پیچھے بیان کیا گیا ہے لِأَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ، تاکہ اہل کتاب جان لیں، اللہ يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّن فَضْلِ اللَّهِ، وہ اللہ کے فضل میں سے کسی چیز پر بھی قابو نہیں رکھتے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو وہ فیصلہ کریں وہ فیصلہ ہو جائے، کہ اگر ایمان نہیں لائیں تو انہیں 1 رحمت کا حصہ مل جائے اور ایمان لائیں تو 2۔ ہم نے یہ بیان کیا ہے کہ اگر یہ اپنے نبی کے ساتھ ساتھ نبی آخر الزماں پر بھی ایمان لائیں گے تو رحمت کے 2 حصے ہیں، پل صراط پر نور ہے اور بخشش و مغفرت ہے۔ لیکن اگر یہ نبی آخر الزماں پر ایمان نہیں لائے تو پھر یہ اللہ کے فضل میں سے کسی چیز پر بھی قابو نہیں رکھتے، یعنی انہیں اللہ کے فضل سے کچھ بھی نہیں ملے گا ایمان لائے بغیر۔ لِأَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ، تاکہ اہل کتاب جان لیں۔ کون سے اہل کتاب؟ جو ایمان کے منکر ہیں، جو حضور پر ایمان نہیں لا رہے، وہ جان لیں۔ اللہ يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّن فَضْلِ اللَّهِ، کہ وہ اللہ کے فضل میں سے کسی چیز پر بھی قابو نہیں رکھتے، انہیں کوئی قدرت حاصل نہیں ہے۔ وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ، اور یہ کہ فضل تو اللہ ہی کے قبضے میں ہے، اللہ کے دست قدرت میں فضل ہے۔ یؤتیہ من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے اپنا فضل عطا فرماتا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم پر بھی اپنا فضل و کرم نازل فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل سے ہماری، ہمارے والدین کی، ساری امت مسلمہ کی بے حساب بخشش و مغفرت فرمائے، ہمیں بھی پل صراط پر نور عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل سے ہمیں بھی بے حساب نعمتیں عطا فرمائے۔ الحمدللہ 27واں پارہ مکمل ہوا۔ اپنے مرحومین کے سال ثواب کی نیت سے 1 بار سورہ فاتحہ، 3 بار سورہ اخلاص پڑھ لیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وایاک نستعین اهدنا الصراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ اللہم انا نسألک بفضلک العظیم وبرحمتک الکریم۔ اے مالک، اے پروردگار، ہم تجھ سے تیرے فضل کا سوال کرتے ہیں، تیرے عظیم رحمت کا سوال کرتے ہیں۔ اے مالک، ہم گناہ گاروں پر اپنی رحمتیں، اپنے فضل و کرم کا نزول فرما، ہم سب پر نظر رحمت فرما، ہماری، ہمارے والدین کی، ساری امت مسلمہ کی بخشش و مغفرت فرما۔ اس 27ویں پارے کے درس پر سورہ رحمان، سورہ واقعہ، سورہ حدید اور جتنی صورتوں کا درس ہوا، اے مالک، ان تمام صورتوں کے درس پر اپنے شایان شان بے حد اجر و ثواب عطا فرما۔ اس ثواب کو حضور علیہ السلام، تمام انبیاء، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، اولیاء کاملین، ائمہ مجتہدین، تمام بزرگان دین، کل مؤمنین، مؤمنات، مسلمین، مسلمات، ہمارے جتنے عزیز و اقارب اس دنیا سے رخصت ہوئے ان تمام کو احسال کرتے ہیں قبول فرما۔ پہلے جو اس مسجد میں با جماعت نماز ادا کیا کرتے تھے، اب ہمارے درمیان نہ رہے، ان تمام نمازی حضرات کو
خصوصاً قاری حضور بخش صاحب کو احسال کرتے ہیں قبول فرما۔ اے مالک ہم سب کو جنت میں بھی تیرے پاک کلام کی محفل سجانے کی توفیق عطا فرما۔ اے مالک جتنے گزر گئے اور آئندہ جو انتقال کریں گے ہم سب کو جنت میں ایک جگہ مقام عطا فرما، جنت الفردوس میں ٹھکانہ عطا فرما۔ اے مالک اے پروردگار اس 27ویں پارے کے درس کا ثواب خصوصاً بالخصوص جن جن کے والدین اس دنیا سے رخصت ہوئے انہیں اور میرے والدین کو احسال کرتے ہیں قبول فرما۔ اے مالک اے پروردگار ہمارے مرحومین کی قبروں میں نور ہی نور داخل فرما۔ اے مالک آج کی آیت میں جس نور کا ذکر کیا گیا اے مالک ہمیں بھی ہمارے مرحومین کو بھی وہ نور عطا فرما، ان کی قبروں کو نور سے پر نور فرما، ہم سب کا خاتمہ ایمان اور عافیت کے ساتھ نصیب فرما۔ جب تک زندگی ہے خیر عافیت صحت تندرستی خیر برکت و نیکیوں بھری زندگی عطا فرما۔ جب خاتمے کا وقت آئے ایمان اور عافیت کے ساتھ خاتمہ بالخیر نصیب فرما۔ ملک الموت جس طرح مقربین کی روح قبض کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں اے مالک ان مقربین کا صدقہ ہمیں بھی نزاع کی کیفیات میں آسانی عطا فرما، خوشخبریاں عطا فرما، جنتی خوشبوئیں عطا فرما، جنتی لباس عطا فرما، یا ارحم الراحمین تیرا خاص فضل عطا فرما۔ جو مانگا اپنے کرم سے عطا فرما، جو نہ مانگ سکے ہمارے حق میں بہتر ہے، بن مانگے اپنے فضل سے عطا فرما۔ اس قرآن کے درس کی برکت سے تیرے پاک کلام شفا والے کلام اے مالک کی برکت سے ہمارے تمام بیماروں کو، عبدالصمد صاحب کی بھابھی کو، حاجی عبدالغنی صاحب کی اہلیہ کو، محمد علی کو، عائشہ عبدالصمد کو اور جتنے بیمار ہیں تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، صحت عطا فرما، تندرستی عطا فرما، عافیت عطا فرما، رمضان کے روزے رکھنے کی طاقت اور توفیق عطا فرما، خوشیاں عطا فرما، گھبراہٹ اور غموں کو دور فرما، ہر حال میں تیری رضا پہ راضی رہنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو تیری رضا اور خوشنودی عطا فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اے مالک تیرے حبیب پر پڑھے گئے اس درود کا واسطہ جن کی آنکھوں کی بینائی کمزور ہو گئی ہے بینائی میں اضافہ فرما، پہلے سے بڑھ کر آنکھوں کا نور عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔